دنیا کا دستور ہے جب کوئی اہم ایونٹ ہونے والا ہوتا ہے نا اس کی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ He is the reason of the all creation۔ اور یہ حدیث قدسی میں ہے، اللہ فرماتا ہے اے محبوب میں تمہیں نہ بناتا تو یہ کائنات نہ بناتا۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ تو یہ کائنات نبی پاک کے لیے بنی ہے۔ تو اب آپ کی آمد کا وقت تھا تو ایک ایسا اناؤنسمنٹ دنیا میں ہوا، ایسے واقعات ہونے لگے کہ دنیا کو گویا جھنجھوڑ دیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 55 دن پہلے ایک بڑا کمال کا واقعہ ہوا، اور یہ واقعہ کیا تھا؟ یمن کا بادشاہ تھا ابرہہ۔ اس نے پلان کیا کہ یہ مسلمان کعبے کا طواف کیوں کرتے ہیں، کعبے پہ جا کر حج کیوں کرتے ہیں، کیوں نہ میں کعبے کو ہی گرا دیتا ہوں اور معاذ اللہ اس کو تہس نہس کر کے اس کے پتھر لے کر یمن میں کعبہ بنا لوں گا، پھر یہ سارے لوگ میرے پاس آئیں گے۔ اب اس نے پلان کیا کیا کہ مکے پر اٹیک کرنے کے لیے، دیکھیں اس زمانے میں تو جو لڑائی ہوتی تھی وہ گھوڑوں پر اور اونٹوں پر ہوتی تھی، وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر چلا گیا، مکے کا گھیراؤ کیا، اور پھر کیا کیا؟ مکے والوں کے مویشی جو تھے، مکے والوں کے جو جانور تھے وہ بھی اس نے پکڑنا شروع کر دیے۔ حضرت عبد المطلب اس کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں، اللہ نے ان کی پیشانی پر ایسا نور نبوت عطا کیا تھا، وہ خیمے میں داخل ہوئے، ابرہہ روب میں آ گیا، عزت کے لیے کھڑا ہو گیا، اپنے برابر میں بٹھایا اور کہا حضرت فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے بڑی عجیب ڈیمانڈ کی۔ آپ نے کہا کہ تم نے مکے والوں کے مویشی، ان کی بکریاں، ان کے جانور پکڑ لیے، ہمارے جانور ہمارے واپس کر دو۔ ابرہہ کہتا ہے میں تو سمجھا آپ کعبے کی بات کریں گے، اپنے مرکز کی بات کریں گے، آپ تو کعبے کی بات ہی نہیں کر رہے، آپ کو فقط اپنے جانوروں کی فکر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب کا وہ جواب آج بھی سیرت کی کتابوں میں سنہرے حروف سے لکھا ہے۔ کیا کمال کا جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں جانوروں کے مالک ہم ہیں، ہمارے جانور ہمیں دے دو، کعبہ جس کا گھر ہے وہ خود ہی حفاظت کر لے گا، کعبے کا مالک اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ کو بات سمجھ نہ آئی، وہ سمجھنے لگا کہ لگتا ہے کنفیوز ہو گئے ہیں، لگتا ہے ڈر گئے ہیں، جانور چھوڑ دیے گئے۔ حضرت عبد المطلب نے عجب اناؤنسمنٹ کیا، مکے والوں سے کہا سارے لوگ اپنے جانور لیں اور پہاڑوں پر چلے جائیں۔ Nobody dare to resist، کوئی وہاں پر رکاوٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فقط حضرت عبد المطلب اب کعبے پر جاتے ہیں، کعبے کی دیوار کو تھامتے ہیں اور وہ رکت انگیز دعا کرتے ہیں کہ اے رب کریم، اے کعبے کے مالک، آج تجھے اپنی قدرت کا نظارہ دکھانا ہے، آج ان ظالموں کو تو نے بتانا ہے کہ تو اور تیرے ماننے والے حق پر ہیں۔ آپ رکت انگیز دعائیں کرتے رہے، اللہ کو پکارتے رہے، اور اس کے بعد آپ بھی کعبے کے سے دور ہو کر پہاڑ پر چلے گئے۔ ابرہہ نے آرڈر دیا کہ ہاتھی چلے اور کعبے کو تہس نہس کر کے رکھ دیں، مگر اب دنیا نے ایک عجب نظارہ دیکھا، اب اللہ نے اپنی قدرت کا ایک عجب نظارہ دکھایا۔ جس ہاتھی پر ابرہہ بیٹھتا تھا وہ ہاتھی اپنی جگہ سے ٹس سے بس نہیں ہو رہا تھا، کعبے کی طرف رخ کرتے تھے وہ موو نہیں کرتا تھا، اس کا رخ چینج کرتے وہ چلنا شروع کر دیتا۔ اور اب اللہ کریم نے اس کے مقابلے کے لیے کیا بھیجا؟ دنیا کا دستور ہے آرمی کا مقابلہ آرمی کرتی ہے، نیوی کا مقابلہ نیوی کرتی ہے، ایئر فورس کے لیے ایئر کرافٹ بھیجے جاتے ہیں۔ اب ہاتھی ہیں اور مقابلے کے لیے بھیجا کیا ہے میرے رب نے؟ مٹھی میں آنے والا پرندہ ابابیل۔ ارے چیل جتنا پرندہ بھی کوئی نہ بھیجا، رب نے ابابیل کے لشکر بھیجے جو خود مٹھی میں آ جاتا ہے، جس کا اپنا وزن چند گرام ہے۔ بتاؤ اس کی چونچ اور اس کے پنجوں میں کتنا بھاری کنکر ہوگا، کتنے چھوٹے سے کنکر ہیں، مقابلہ ہاتھی سے ہے۔ اللہ اکبر۔ رب کریم نے اپنی قدرت کا کیسا نظارہ دکھایا۔ اور آج لوگ کہتے ہیں کہ فلاں سپر پاور نے جناب بڑے گائیڈڈ میزائل بنا لیے ہیں، ٹارگٹ سیٹ کر دو، میزائل جا کے وہی ہٹ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ میں بتاتا ہوں 1450 سال پہلے میرے رب نے ابابیل کے ان پنجوں میں کیسے گائیڈڈ میزائل دیے تھے۔ ہر کنکر پر ہاتھی سوار کا نام لکھا تھا، اس سوار کا نام موجود تھا۔ اب یہ جب لشکر آتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ رب کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ آقا تو دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے تھے اور رب اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اے محبوب آپ نے نہ دیکھا، اٹ مینز
याद उसको दिलाया जाता है जो कहीं देख रहा था, जो कहीं मौजूद था। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों सुनो, आका की विलादत से पहले पूरी दुनिया को एक पैगाम देना था। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। अरे अबाबील के लश्कर भेजे और उन्होंने क्या किया? व तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील। उन पर पत्थरों की, कंकरों की बारिश की और रिजल्ट क्या आया? फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। उन्हें चबाए हुए भुस जैसा बनाकर रख दिया, परखचे उड़ गए। उन कंकरों ने वो काम किया जो बड़े बड़े मिसाइल ना कर सकते थे, हाथी सवार, और उन हाथियों का नामो निशान बाकी ना रहा। गोया पूरी दुनिया को ये मैसेज देने वाला था, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। आलम ने रंग बदला, सुबह शबे वलादत। कोई कहे यार आपने दाढ़ी रख ली, कहा यार 1500 साल मीलाद आ रहा है, आका को दाढ़ी का तोहफा दूंगा। यार आपने 5 वक्त बाजमात नमाज शुरू कर दी, आप तो कभी कभी मस्जिद में आते थे। हाँ गलती थी, कोताही थी, मगर अब तो 1500 साल जश्न विलादत आ रहा है ना, मेरे नबी को तोहफा देने के लिए। क्योंकि आका ने फरमाया जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, मेरे आका की आंखों की ठंडक आका को पेश करूंगा, इसलिए 5 वक्त नमाज पढ़कर मीलाद मुस्तफा मनाऊंगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? अपने कपड़े तो नए पहनते ना मीलाद में, इस बार दिल भी नया कर लेते हैं। हाँ अच्छे अमाल, सुन्नतों पर अमल, सबको पता है मैं क्या गलती कर रहा हूं। बस इस बार नबी पाक को तोहफा ये देना है कि या रसूल अल्लाह, ये बुरी आदत थी, आपके 1500 साला विलादत की खुशी में इस गुनाह से तौबा करके आपको तोहफा दे रहा हूं कि अब वो बुरी बात नहीं करूंगा। या रसूल अल्लाह, इस सुन्नत पर अमल नहीं था, अब आपकी सुन्नत पर अमल करके आपका 1500 साला जश्न विलादत का तोहफा दे रहा हूं। और एक बात याद रखिएगा, हम अपनी औकात के मुताबिक तोहफा देंगे, और जो बादशाह होते हैं ना, वो अपनी औकात के मुताबिक तोहफा देते हैं। और मेरे आका कैसे हैं? वो बादशाहों के बादशाह हैं। हमारे आका पता है कैसे अता फरमाते हैं? आओ बरेली के ताजदार से पूछते हैं, ऐ आला हजरत बताइए तो सही, नबी पाक की अताएं कैसी हैं? बार मीलाद मुस्तफा 5 वक्त का नमाजी बनकर मनाएंगे, सुन्नतों पर अमल करके मनाएंगे, झूठ छोड़कर मनाएंगे, सच बोलकर मनाएंगे, हराम रोजी से तौबा करके फकत रिज़्क़ हलाल कमा कर मनाएंगे, मुसलमानों की मदद करके, उनकी खैर खाई और उनकी भलाई के काम करके मनाएंगे। अपने घर भी सजाएंगे, अपने दफ्तर भी सजाएंगे, अपनी गलियां भी सजाएंगे, अपना दिल भी सजाएंगे इंशाअल्लाह। किसी को फरिश्ते जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे, वो पुकारेगा या रसूल अल्लाह मुझे जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं, तो आका उसे छुड़वा रहे होंगे। कोई नबी पाक का दामन थाम लेगा, किसी की नबी पाक जो है वो शफाअत फरमा रहे होंगे। ये कैसा मंजर होगा? एक सहाबी रसूल अर्ज करते या रसूल अल्लाह, कयामत के दिन अगर आपके पास तो बड़े बड़े अंबिया किराम, सिद्दीकीन और शुहदा होंगे, हम यहाँ दुनिया में आपका दीदार करके तसल्ली पा लेते हैं, हुजूर कयामत के दिन आपको कहां तलाश करें? अल्लाह अकबर। नबी पाक ने यह ना फरमाया कि मेरा बहुत बड़ा महल होगा, कयामत के दिन देखना सबसे ऊंची जगह पर मैं बैठा हूंगा, तो मुझे वहां तलाश कर लेना। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस का मजमून है, मुझे ढूंढना हो तो हौज़े कौसर पर आ जाना, अपने प्यासे उम्मतियों को अपने हाथों से पानी पिला रहा हूंगा। क्या हुजूर वहां ना पाऊं? क्या वहां ना पाऊं? तो ऐसा करना, पुल सिरात पर आ जाना, मैं रब्बे सल्लिम उम्मती की सदाएं बुलंद करते हुए अपने गुनाहगार उम्मतियों को जब पुल सिरात से पार लगा रहा हूंगा। तो हुजूर अगर वहां ना पाऊं, तो वहां ना पाऊं तो ऐसा करना, मीज़ान अमल पर आना, मेरे उम्मतियों के पलड़े मैं अपने कर्म से, गुनाहों के पल्ले जिनके भारी हो गए होंगे ना, उनके पलड़ों को नेकियों के पल्लों से, यानी अपने कर्म से उनके पलड़े भारी कर रहा होगा। अल्लाह अकबर। अच्छा, यहां एक और खूबसूरत बात भी समझने वाली है, अब जरा गौर कीजिएगा, है टेक्निकल बात, समझ जाओगे तो और ईमान ताजा होगा और ये शेर और प्यारा समझ आ जाएगा। जरा गौर कीजिए, 8 अरब लोग तो इस वक्त दुनिया में, ठीक है, कयामत के दिन तो हजरत आदम से लेकर हजरत कयामत तक जितने लोग आए होंगे, अरबों खरबों लोग होंगे। अब इतने अरबों खरबों लोगों के लिए पुल सिरात कितना बड़ा होगा, हौज़े कौसर कितना बड़ा होगा। अच्छा, फिर इसी तरह आमाल नामे जो खुलेंगे वो जगह कितनी बड़ी होगी। अब इतने बड़े बड़े एरियाज कितने कितने दूर होंगे आपस में, मगर नबी पाक तीनों जगह पर कैसे नजर आएंगे?
اب ذرا غور کریں کہ ایک جگہ ہے تو دوسری جگہ کیسے پہنچیں گے, دوسری جگہ سے تیسری جگہ, اتنا لمبا ڈسٹینس ہوگا. ذرا امیجن کریں 25-30 لاکھ لوگ ہوتے ہیں حج میں, عرفات کے میدان میں 30 لاکھ لوگوں کو پورے عرفات کے میدان کا چکر کوئی نہیں لگا سکتا حج کے دن, مگر قیامت کے دن تو یہ کتنا بڑا میدان ہوگا, کتنا بڑا سسٹم لگایا ہوا گیا ہوگا, پل صراط الگ ہوگا, میزان عمل الگ ہوگا, حوض کوثر الگ ہوگا, یہ مختلف مقامات پر ہے اور آقا سب جگہ نظر آ رہے ہوں گے. اے ہے کیسا کمال اس دن دیکھنے کو ملے گا. تو مولانا حسن رضا خان صاحب کیا لکھتے ہیں, مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے, مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے, وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا. ارے اس دن تو بتایا جائے گا نا کہ پیارے آقا کی شان کیا ہے, تو کیسا وہ منظر ہوگا, ذرا سنتے جائیے اور ایمان تازہ کیجئے کہ انشاءاللہ اللہ کے حبیب ہماری بھی شفاعت فرما کر اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. نبی پاک نے اپنے جو 3 مقام بتائے, اب ان تینوں مقام کو پہلے سمجھیے گا کہ یہ کتنے بڑے بڑے مقامات ہوں گے اور کتنا اس میں فاصلہ ہوگا. مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھیے کہ اگر 25 لاکھ 30 لاکھ لوگ حج پر ہوتے ہیں, جنہوں نے حج کا ایکچوئل حج کیا ہے نا, وہ پنجابی میں کہتے ہیں لگ پتا جاتا ہے کہ رش کہتے ہیں کس کو ہے, بندہ کھو جائے تو پھر ڈھونڈنا آسان نہیں ہے. 25-30 لاکھ میں کراؤڈ سمجھ ہی نہیں آتا کتنا ہے. وہاں اشرف میں کتنے لوگ ہوں گے, 8 ارب تو اس وقت دنیا میں ہیں. حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئے, اربوں ہوں گے, خربوں ہوں گے, تو کراؤڈ کتنا ہوگا. ٹھیک ہے, اور پھر ڈیسٹینیشن نبی پاک نے بتا دیا. اب ان تینوں ڈیسٹینیشن پر, ان تینوں مقامات پر پورے اہل محشر کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوگی. پورا اہل محشر پلسرات سے بھی گزرے, پورے اہل محشر جو ہیں وہ حوض کوثر پر بھی پانی کے لیے جو بھی آ رہے ہوں گے مسلمان, اور پھر نامہ اعمال کھل رہے ہوں گے. تو ذرا امیجن کریں کہ یہ تینوں مقام کتنا دور ہوں گے ایک دوسرے سے. یعنی عرفات پہ کوئی کہے کہ مکتب نمبر 1 پہ میں نہ ملوں تو مکتب نمبر 40 پہ ڈھونڈ لینا, تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ 1 سے 40 تک جا ہی نہیں سکتے, جائیں گے تو وہ دن ہی ختم ہو جائے گا. تو جب اتنا بڑا کراؤڈ کہیں بھی ایکٹیویٹی کر رہا ہوگا تو وہ نہ جانے کتنے ہزار میل پر وہ جگہ ایگزسٹ کرتی ہوگی جہاں اربوں لوگوں کو پلسرات سے گزارنا ہوگا. اور پلسرات کی جو لینتھ بیان ہوئی ہے, 5000 سال چڑھنے کی ہے راہ, 5000 سال وہ پیرالل ہے, 5000 سال اترنے کی راہ ہے. 15,000 ایئرز پلسرات کا ڈائمنشن ہے, اس کی لینتھ ہے. ٹھیک ہے, لیکن نبی پاک فرما رہے تینوں مقامات میں سے کہیں بھی ڈھونڈ لینا. یہ کتنا بڑا کمال ہوگا قیامت کے دن کہ اتنے دور دور مقامات ہوں گے, مگر نبی پاک کے پاس جہاں جائیں گے تو پیارے اکان تینوں میں سے کہیں مل جائیں گے. اور یہی بات جو ہے مولانا حسن رضا خان صاحب نے ایک شعر میں سمجھائی ہے, مقام فاصلوں پر اور کام مختلف اتنے, تینوں کام الگ ہیں, ڈفرنٹ کام ہیں, مقام دور دور ہیں. یہ کیسے ہوگا؟ مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے, دن ظہور کمال حضور کا ہوگا. ایکچولی اس دن بتایا جائے گا کہ نبی پاک کا کمال کیا ہے. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے, عدو یعنی دشمن حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا. پھر ایک اور خوبصورت بات جو نبی پاک کی سمت سے محبت چھلکتی ہے, ڈائمنشنز یا ڈیسٹینیشنز کون سے بتائے؟ تینوں جگہ نبی پاک مددگار کی حیثیت سے ایک یوں سمجھیے کہ ایک فکر کے ساتھ موجود ہوں گے. اسی کلام کا شعر ہے نا کہ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. بچے کو جس طرح ماں ڈھونڈتی ہے, پیارے آقا کبھی پل صراط پر مدد کر رہے ہوں گے, کہیں نامہ اعمال کو بھاری جو گناہگاروں کے پلڑے ہیں بھاری کر رہے ہوں گے, کہیں جناب پانی پلا رہے ہوں گے حوض کوثر کے جام سے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ جب تمام انبیاء کو نور کے منبر دے دیے جائیں گے نا, تو میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا اس فکر کے ساتھ. حدیث کا خلاصہ ہے کہ کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے. ذرا غور کیجئے گا, ساری دنیا کو فکر یہ ہوگی کہ ہمیں جنت میں بھیج دیا جائے, ہم رہ نہ جائیں. نبی پاک کو یہ فکر ہوگی کہ مجھے کہیں جنت میں نہ بھیج دیا جائے, میری امت پیچھے نہ رہ جائے. تو میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا کہ میری امتیوں کو کسی طرح پہلے میں جو ہے ان کی شفاعت کر لوں. وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ, پیارے آقا کو اپنی کیا ٹینشن ہے, ہم تو شافع روزے محشر ہیں. مگر ہجوم فکر و تردد میں گر گیا ہوگا, ایسی فکر ہوگی کہ بس یہ بھی امتی بخشا جائے, اس کی بھی شفاعت ہو جائے. اب اس میں ایک شعر تھا, میں بچپن سے ہی کلام سنتا ہوں, مگر مجھے ایگزیکٹلی سمجھ آیا جب میں نے الحمدللہ عرفات کے میدان میں ایک چیز دیکھی اور اس کے بعد اس کو ریئلائز کیا.
نشان خسرو دی دور کے غلاموں کو. اچھا اب عرفات میں جب جاتے ہیں نا ماشاءاللہ جو منا گئے عرفات میں ان کو پتا ہے وہ بلون لگے ہوئے ہوتے ہیں, بڑے بڑے انہوں نے غبارے لگائے ہوتے ہیں کہ بھئی یلو کلر کا غبارہ سمجھ لیجیے ساؤتھ ایشیا والوں کا ہے, پھر جناب جو ہے وہ گرین کلر کا یہ ہے, تو الگ الگ کانٹیننٹ کے انہوں نے ایک نشان بنایا ہوتا ہے, کیونکہ جب کراؤڈ زیادہ ہو تو آپ اونچی جگہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ میرا خیمہ کہاں ہے یا مجھے کہاں پہنچنا ہے. اور ہم نے یہ نشانیاں بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ دور سے یہ والا بلون نظر آئے یا یہ والا پرچم نظر آئے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا طواف